سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعظم کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ صدر نے قومی سرحدوں کے دفاع اور ملک کی سماجی اور معاشی ترقی میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا ہے۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارت کے خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے خطرناک عزائم کو بے نقاب کیا ہے۔ اور معروف قوال غلام فرید صابری کی آج 23ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر جمعہ کی دعاؤں میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ علماء کرام نے اپنے خطبات میں رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ادھر مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے القدس کا عالمی دن بھی آج منایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ القدس کے عالمی دن اور جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں ہسپتالوں، پناہ گزین کیمپوں اور بچوں کے اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور امدادی سامان کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے جنگ بندی کی قرارداد کے باوجود غزہ میں بے گناہ شہریوں پر بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نہتے فلسطینیوں کی اسرائیلی قبضے سے آزادی اور 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ اپنے بطور وزیر اعظم انتخاب کے بعد یہ ان کا پہلا بیرون ملک کا دورہ ہوگا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ وہ عمرہ ادا کریں گے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان عبدالعزیز سے ملاقات بھی متوقع ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئیں گے۔ دونوں رہنما علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور ملک کی معاشی و معاشرتی ترقی میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل طاہر شمشاد سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ وہ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے کامیابی سے نمٹنے میں مسلح افواج کی صلاحیتوں پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اجلاس میں اسی عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستانی قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے آصف علی زرداری کو صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے صدر کو ملک کی امن و امان کی صورتحال اور کسی بھی درپیش ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے پاک فوج کی تیاری سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ صنعت و پیداوار اور غذائی تحفظ کے وزیر رانا تنویر نے کہا ہے کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ صنعت و زراعت کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ برآمدات کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ صنعت کی ترقی سے معاشی استحکام آئے گا۔ آذربائیجان کے سفیر نے باہمی مفاد کے شعبوں میں مل جل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے پر زور دیا ہے، جو کہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دینے والا
واحد ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور سیکورٹی اداروں نے اس جنگ میں شجاعت و بہادری کی بے مثال داستان رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری کا دونوں ملکوں کی ترقی میں کردار کو سراہا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی کا اجلاس اس ماہ کی 15 تاریخ کو شام 5 بجے طلب کیا ہے۔ اسپیکر نے آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اجلاس بلایا ہے۔ یہ 100ویں قومی اسمبلی کا تیسرا اجلاس ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارت کے خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے خطرناک عزائم کو بے نقاب کیا ہے۔ دی گارڈین نے اپنے ایک مضمون میں انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے پاکستان میں شہریوں کا قتل کیا۔ مضمون کے مطابق خالصتان تحریک کی حمایت کرنے والے علیحدگی پسند سکھوں کو پاکستان اور مغرب دونوں جگہ ہدف بنایا جا رہا ہے۔ مودی حکومت منظم حکمت عملی کے تحت دیگر ملکوں میں بھی معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ مضمون میں انکشاف کیا گیا کہ بھارت بیرون ملک خصوصاً پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی ایجنسی را پر مودی کا براہ راست کنٹرول ہے۔ مودی حکومت ان لوگوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جنہیں وہ ہندوستان کا دشمن سمجھتا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بارامولہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو سبور انالا اوڑی کے علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے کیے گئے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر فضائی حملوں اور گولہ باری کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر شروع کیے گئے حملوں میں اب تک 33,000 فلسطینی شہید جبکہ 75,668 زخمی ہوئے ہیں۔ بچوں کی بہبود کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں گزشتہ 6 ماہ سے اسرائیلی حملوں سے تباہ شدہ اسکولوں کے باعث آدھے سے زائد بچے اسکول کے قابل نہیں رہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں 67% سے زائد اسکولز کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ میں ماہرین کے ان خدشات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے حملوں سے فلسطین میں مقیم لاکھوں بچوں کو ممکنہ نفسیاتی مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں۔ معروف قوال غلام فرید صابری کی 23ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ غلام فرید صابری نے جو اپنے بھائی مقبول صابری کے ہمراہ صابری برادرز کے نام سے مشہور تھے، قوالی کے شعبے میں خوب شہرت حاصل کی۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار حرم ان کی مشہور ترین قوالیوں میں شامل ہیں۔ وہ 1994 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے قومی نشریاتی رابطے پر جشن نزول قرآن حکیم کے حوالے سے مضامین قرآن کے عنوان سے ایک پروگرام نشر کرے گا۔ معروف قوال غلام فرید صابری کی برسی کے حوالے سے ایک اور پروگرام 4:05 پر نشر کیا جائے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ جنوبی حصوں میں گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 34، کوئٹہ 21، گلگت 23، مری 18، مظفرآباد 28، سری نگر 20، جموں 33 اور لیہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعظم کل سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ صدر نے قومی سرحدوں کے دفاع اور ملک کی سماجی اور معاشی ترقی میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا ہے۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔
برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارت کے خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے خطرناک عزائم کو بے نقاب کیا ہے۔ اور معروف قوال غلام فرید صابری کی آج 23ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔